رب زدني علما رب زدني علما یہ کہاں کی سوچ ہے، کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ وہ نبی، وہ انبیاء جن سے ایک بھی کوتاہی گمان نہیں کر سکتے کہ ان سے کہیں چوک ہوتی رہی ہوگی، معصوم عن الخطا تھی ان کی ذاتیں، ایسوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں، پھر ہم کیسے سوچ سکتے کہ ہم بچ جائیں گے؟ اسی کو اللہ نے کہا احسب الناس ان یترکوا، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے کی وجہ سے آمنا کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ جب ان سے بڑی بڑی ہستیاں آزمائی گئی ہیں تو پھر یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ انہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں جو آئی، میں نے کہا سب سے بڑی جو ہستیاں ہیں ان پر آئی ہیں، ہم پر بھی آئیں گی۔ حضرت یعنی انبیاء کی ذات دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی، جن کے بارے میں ان ابراہیم کان امتن واحدہ کہا گیا، تنہا ایک سینٹر تھے دعوت کے، مدرسہ تھے، جامعہ تھے، یونیورسٹی تھے، وہ جتنا ایک قوم کام کر سکتی ہے اتنا تنہا انہوں نے اکیلے کام کیا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ پوری زندگی اللہ کے راہ میں، اللہ نے جب جب کہا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، جب جب کہا ابراہیم تابع فرما بردار ہو جاؤ، کہا میں تو اسی کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہوں، اسلمت لرب العالمین۔ اس کے باوجود پوری زندگی اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش اور ابتلا سے عبارت کر دی ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، کیا آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیں؟ کیا آپ کو کہا گیا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر کے بے آب ہو گیا صحرا جنگل وادی میں چھوڑاؤ؟ کیا آپ کو کہا گیا ہے کہ تم بادشاہ سے جا کر کے بادشاہ آگ جلائے اس میں کود جاؤ؟ آپ سے کہا گیا ہے؟ یہ آزمائشیں کہاں ہیں آپ پر؟ پھر فجر کی نماز میں پوری مسجد خالی، ظہر کی نماز میں صرف امام مؤذن، یہ سب کیا ہے مسلمانوں؟ یہ کیا ہے؟ اتنی آزمائشوں کے باوجود ان ھذا لہو البلاء المبین، اب تک روئے زمین پر ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ایک باپ کو حکم دیا جائے کہ بیٹے کے گلے پر وہ چھری چلائے۔ اس لیے سب سے بڑی آزمائش، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، اللہ اس میں بھی آزمانا چاہتا تھا، اس میں بھی وہ کامیاب ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بڑھاپے میں چھوٹا بچہ باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اسے جدا کر دیا گیا، محبت دل میں تڑپ رہی ہے، یوسف کو بوڑھی آنکھیں تلاش رہی ہے، یوسف کنویں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس باپ سے پوچھئے جس کا بیٹا بڑھاپے میں انتقال کر جائے اور اس سے کچھ امید ہو، وہ لڑکا تمام لڑکوں میں بھولا لڑکا ہو، معصوم اور کچھ آثار نظر آ رہے ہو کہ کچھ بنے گا۔ یہ ابا سے پوچھا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے ابا حضور، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کو بھی ان کے ذہن میں وہ خواب بھی تھا، مگر جدا کر دیا گیا۔ اور ایسے بچے کے لیے باپ بہت تڑپتا ہے۔ آزمائش نہیں تو کیا ہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اور بیٹے کو بھی دیکھ لیجئے، چھوٹا بچہ، کیا غلطی کی تھی اس نے؟ کیا غلطی کی تھی؟ بھائی حاسد بن گئے، کنویں کے حوالے کر دیا، اور پھر تھوڑے بڑے ہوئے جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے گئے بغیر غلطی کے۔ آزمائش نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے، پوری زندگی، اکثر و بیشتر زندگی جو ہے بیماری کی مدت میں کٹی۔ کون تھے یہ لوگ؟ وقت کے یا اپنے دور کے سب سے بڑے گنہگار تھے۔
موسیٰ علیہ السلام ظالم بادشاہ فرعون سے ٹکرانا پڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی، فقر و فاقہ، تنگ دستی میں گزری. کون تھے یہ لوگ؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل. یہ سب کے سب نبی تھے، سب کے سب نبی تھے، ان پر آزمائشیں ہوئی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہم ہی اکیلے ایک مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں. ہم سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے ہیں، لیکن آزمائش میں ہم باولے نہ بن جائیں. انہوں نے جو کامیابی کے لیے رسی تھامی، وہی رسی ہم بھی تھامیں، تب تو مومن کامیاب ہے، اور مومن کا ہر معاملہ خیر کا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جو کہا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. کب ہوگا؟ جو انبیاء کا طریقہ وہ طریقہ ہم اختیار کریں. سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے. ایمان رکھیں تقدیر پر. آج میں نے کہا ابھی کہ لوگ اکثر و بیشتر اچھائی پر ایمان رکھتے ہیں، برائی پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ یہی سب سے اہم چیز ہے. اچھائیاں تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، برائیوں پر آدمی بگڑ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو اسے تقدیر کا حصہ رکھیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس تقدیر کو 50,000 سال پہلے لکھا دیا ہے. اللہ رب العالمین لکھا دیا. تو ہماری تقدیر میں سے بھی یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. اور پھر اس پر بھی ایمان رکھیں کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. دعا تقدیر کو بدل سکتی، اس پر ایمان رکھنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. لہٰذا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کے لیے. انبیاء نے دعائیں کی ہیں مصیبتیں جب ان پر آئی ہیں. مسجد کی طرف بھاگ کر کے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تھے، ابر دیکھتے تھے، کہیں عذاب نہ بن جائے. جبکہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، اسے دور کر دیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے. اللہ کے رسول بادلوں سے ڈر جاتے. اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں، مگر واہ رے انسان ایسے ہکال دیتا ہے جیسے کان پر مکھی بیٹھی. اتنی بڑی بڑی مصیبتیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے. اپنے دور کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور تم لوگ کبیرہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو. اپنے دور کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور یہی معاملہ ہمارا بھی ہے آج. یہی معاملہ آج ہم بھی اسی میں گرفتار ہیں. بڑے بڑے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. موبائل ہے یہ ڈبہ ہے جو نہ جانے ہم کو اندر گھستے گھستے کہاں پہنچا دیتا ہے، کہاں پہنچا دیتا ہے. غیبت، چغلی، نہ جانے کس کی بات کس کو شیئر کرنا، نہ جانے کون کون سے گناہوں مبتلا کرنا. کبیرہ گناہوں تک کا ہم اسی سے ارتکاب کرتے ہیں. ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، بزنس خراب کرنا، رشتے توڑ دینا، بہت سارے جرائم تک ایسے جرائم کر دے تو سیدھے جہنم میں لے جانے والے. مگر ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ان کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ایک اہم چیز ہم یہ یاد رکھیں کہ اسے تقدیر کا حصہ سمجھے، ابتلا و آزمائش. تیسری بات یعنی مومن کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے. مصیبت کے وقت میں اللہ کی ذات، اس مصیبت سے نکالنے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. کیسے بھروسہ رکھیں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنن ترمذی کے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایسے بھروسہ رکھو اللہ رب العالمین پر جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. پرندے کیا مطلب ہے؟ پرندے بھروسہ رکھتے ہیں. کیسے رکھتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ صبح پرندہ خالی پیٹ نکلتا ہے اور جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کے آتا ہے. کون سی فیکٹری میں گیا تھا کام کرنے کے لیے؟ کس نے کھول رکھی تھی فیکٹری جہاں پرندہ گیا نوکری کرنے اور شام کو پیٹ بھر کر کے آیا؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی پرندہ اس نام کی فیکٹری میں کام کرتا ہے؟ انسان کے پاس تو الحمدللہ پتہ ہے کہ ہاں ہماری نوکری فلاں جگہ پر لگی ہے، ہم فلاں جگہ جاب کرتے ہیں، بتاتا بھی ہے وہ. ہم فلاں جگہ مدرس ہیں، فلاں جگہ کے امام ہیں، فلاں جگہ کے داعی ہیں، فلاں جگہ کے انجینئر ہیں، بتاتا بھی ہے وہ. اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ نہیں. جن کی روزیاں متعین ہی نہیں ہیں، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے کہیں فیکٹری اور روزی کا انتظام کہیں نے کھول کر کے رکھا ہے،
وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے پیدا کیا تو روزی کا مالک بھی وہی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمان سے روزیاں اترتی ہیں, وہ اس بھروسے پر اللہ کے جو زمین کشادہ ہے اس میں نکل جاتے ہیں اور جاتے ہیں. شام کو کوئی پرندہ خالی نہیں آتا ہے, اپنا بھی چارہ اور اپنے بچے کا بھی چارہ لے کر کے آتے ہیں, اپنا اور اپنے بچے کا دونوں. آج بہت سارے لوگ بچے 3 ہو گئے, اس کے بعد گولی کھلا دو, عورت بھی نہیں چاہتی, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ, دونوں الفاظ. تم اپنی اولاد کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو. ہم دو ہمارے دو, فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو. پرندوں کی طرح سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. 3 بیٹے 3 بچیاں 3 بچے ہو گئے, مصیبت ہو گئے, کیسے پالیں گے ان کو؟ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بھی روزی دیتے انہیں بھی دیتے. دوسری جگہ کہتا ہے ہم انہیں بھی دیتے اور تمہیں بھی دیتے. ہو سکتا ہے یہی اولاد ہماری روزی میں برکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے یہی اولاد ہماری مصیبت سے چھٹکارے اور نجات کا ذریعہ ہو, مگر ہم اسی کو مار دیتے. کیوں؟ پرندوں کی طرح سے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ, توکل کی مثال اگر لینا ہے, دیکھیے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا اگر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو پیچھا کرتے ہوئے جا رہا ہے, پیچھا کرتے کرتے جا رہا ہے. سامنے بھاگتے بھاگتے جب آگے چلے گئے تو سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر, سامنے موجیں ہیں سمندر کی اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. ایسے موقع پر جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے کہا موسیٰ اب تو گئے کام سے ہم, ارے آگے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر اس کی فوجیں آ رہی ہیں, سامنے دیکھو تو دریا کی موجیں لہراتی ہوئی ہیں, اوپر اٹھ رہی ہیں, اب تو ہم مارے گئے. کلا ان معی ربی سیہدین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, رب نے مجھے بھیجا ہے نا یہاں پر. ان معی ربی سیہدین, مجھے امید ہے یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدینی, ان قریب وہ مجھے راستہ بتائے گا, میری رہنمائی کرے گا. حکم ہوتا ہے موسیٰ پانی پر لاٹھی مارو, اسی پانی پر لاٹھی مارا جاتا ہے جو چٹان کی طرح سے کچھ دیر پہلے اٹھ رہی تھی, بنی ہوئی تھی, جہاں جانے کے لیے لوگ ڈر رہے تھے. لاٹھی مارنے کے بعد دریا میں راستہ بن جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر پار ہو جاتا ہے, اور وہی دریا فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوبنے کا مرکز اور ماوا بن جاتا ہے. اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ سمندروں کو بھی راستہ دینے کا حکم دے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے, ہجرت کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے ہیں. توکل کی مثال ہے میرے بھائیو, غار میں چھپے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ کا انعام لگ چکا ہے. لوگ پھیل گئے ہیں تلاشنے کے لیے, چپا چپا کونا کونا تلاشا جا رہا ہے. کرفیو نافذ ہو گیا مکہ کے اندر, سب کو کہیں نہ جہاں دکھائی دے وہاں سے پکڑ لو, زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں لے کر کے آئے گے. 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے. سب سے قیمتی دولت اگر تھی عربوں کے اندر تو 100 اونٹوں کی دولت تھی, سرخ اونٹوں کی دولت تھی. چنانچہ ایک نہیں 100 اونٹ دیے جائیں گے اسے. مرسڈیز کار کیا ہوگی اس کے آگے, آج اس کے آگے مرسڈیز آج کی جو سب سے مہنگی کاریں ہیں اس سے زیادہ قیمتی مانے جاتے تھے وہ. چنانچہ نکل گئے لوگ تلاشنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ذرا سی نگاہ ایسے کی غار کے دہانے پر پہنچ گئے, اگر انہوں نے ہمارا نیچے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول ہم کو دیکھ لیں گے. قال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. لا تحزن ان اللہ معنا, تم ڈرو مت غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ کون بول سکتا ہے؟ جو ڈھلمل یقین ہو بولے گا, بغیر پیدی کا جو لوٹا وہ بولے گا, جو تعویذ گنڈو تاگو دھاگو پر عقیدہ رکھتا وہ بات کرے گا. ایسی
کون بات کر سکتا ہے؟ جسے مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، توکل ہو کہ مصیبت میں اگر ڈالا ہے تو نکالنے والا بھی وہی ہے، وہی شخص بول سکتا ہے۔ مصیبتوں سے نجات دینے والا وہی شخص ہے جو ہرے کلروں پر، ہرے کپڑوں پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہو، ہر کنکر کو شنکر جو مانتے ہوں۔ ایسے لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں، کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہی کہہ سکتا ہے جو صرف اور صرف اللہ واحد پر یقین رکھتا ہو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم شک کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کلمات توکل کے کلمات۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ نکل پڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جب بڑھے تو سراقہ بن مالک پیچھا کرتے ہوئے گیا، پہنچ گیا تھا کنارے تک۔ کئی معجزے بھی آئے اس راستے میں۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کی سواری دھنس جا رہی تھی زمین میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے۔ نبی محترم رحمت للعالمین تھے، دعا بھی کیا دشمن کے لیے جو سر قلم کرنے آیا ہے، 100 اونٹ کے انعام لینے کے لیے نکلا ہے۔ ہم اور آپ رہیں تو اگر اس کو اکیلے میں پا جائیں تو باندھ دے، جکڑ دے بیڑیوں میں اور اپنے ساتھ لے کر کے چلے جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا جو ہے نکل گیا کیچڑ میں سے۔ زمین سوکھی ہے مگر جیسے لگ رہا ہے کیچڑ میں دھس گیا ہے، دعا کی برکت سے نکل گیا۔ نکل جانے کے بعد پھر وہی حرکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرے پیچھے جو آ رہا ہے سر قلم کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر نہ دھمکایا نہ ڈرایا، بلکہ بشارت کے کلمات سنائے۔ ماذا بک اذا لبست کسرا، سراقہ تجھے کیسا لگے گا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا؟ سراقہ تجھے کیسا لگے گا وہ وقت جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا؟ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے سراقہ بن مالک کو۔ یہ بشارت کے کلمات ڈرپوک آدمی کہہ سکتا ہے؟ یہ بشارت کے کلمات کون کہے گا؟ وہی کہے گا جسے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ جانی دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، اور یہی تو اخلاق تھا میرے بھائیوں۔ مارا بھی تو اخلاق کے کردار سے مارا، مارا بھی تو اخلاق کے کردار سے مارا۔ چنانچہ وہ ایسا گھائل ہوئے کہ پھر ایمان قبول کر لیا سراقہ بن مالک نے کہ ہم تو ان کے سر کے پیچھے پڑے ہیں، اور یہ دیکھیں تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارے گھوڑوں کے لیے دعا کر دیے، گھوڑا باہر نکل گیا۔ سواری کے لیے دعا، اور چاہتے تو مار بھی سکتے، اللہ سے بد دعا کر کے وہیں زمین میں گھوڑا سمیت اسے دھنسوا سکتے تھے، مگر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کے آگے نکلے کہ مصیبت سے نجات دلانے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تیسری چیز ہو گئی میرے بھائیوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ دوسری چیز تقدیر پر ایمان رکھیں۔ تیسری چیز اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ مصیبت کے وقت کہ اللہ نے مصیبت دی ہے تو ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں مصیبت سے نکال دے۔ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ تیسری، توکل پر بہت سارے واقعات، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ اللہ خود ارشاد فرماتا حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ترغیب ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھے، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو اللہ کے ساتھ کہ اللہ میرے ہی ساتھ کیوں ایسا کرتا ہے، میں ہی ایک ہوں کیا دنیا میں؟ یہ سب ناشکری کی کلمات۔ میں ہی ملا تھا، ساری مصیبت میرے ہی اوپر کیوں آتی ہے، اس آدمی کو کیوں نہیں ملتی ہے؟ مثلا 5 6 7 بچوں کا ایک باپ ہے، وہ بے روزگار۔ ایک آدمی 1 یا 2 لڑکوں کا باپ ہے، وہ کروڑ پتی ہے، تو یہ سوچتا ہے دھن تو مجھے ملنا چاہیے، اسے کیوں مل گیا؟ دھن تو مجھے ملنا چاہیے، خرچے میرے زیادہ ہیں، اس کے 2 ہی بچے ہیں، میرے 8 9 بچے ہیں، جائیداد پراپرٹی میری زیادہ ہونی چاہیے، اس کی کیوں زیادہ ہو گئی؟ کیا میں ہی ایک ملا تھا دنیا میں غریب بنانے کے لیے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ظن رکھو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض
زن جو ہے یہ گناہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ ناشکری کے کلمات ہیں، اس سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اپنا جو بھی معاملہ ہے ہر طرح کی تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کر دو اپنے معاملے کو۔ اللہ جہاں تک میری بساط تھی میں نے کر دیا، باقی کام پورا کرنے والی ذات تو ہی، تیری ذات اکیلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بیویاں، مطلب بیویوں کے درمیان عدل کے سلسلے میں آپ کہتے تھے اللہ جہاں تک کوشش ہے میں کرتا ہوں، لیکن دل پر مالک تو ہے، دل کو پھیرنے والا تو ہے، تو جیسے چاہے ادھر پھیر دے، اس پر میرا کوئی قبضہ نہیں ہے کسی کی طرف مائل ہو جائے، کسی بیوی سے زیادہ محبت ہو جائے۔ اپنا جہاں تک کوشش ہو کوشش کرو، مگر اس کے بعد سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بنانے بگاڑنے والا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور ایک چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے تو یوں سمجھیے جیسے میں نے کہا کہ ہر مصیبت مومن کے لیے خیر ہے، اس مصیبت کے عوض اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، 3-4 باتیں اس سلسلے میں ہیں، اس کو بیان کر کے میں بند کروں گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نام سنا ہوگا آپ نے، ابو سلمہ ان کے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی غیرت مند خاتون تھی، بڑی غیرت مند خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اذکار سنے تھے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان اگر پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں جس سے تو نے دوچار کیا ہے اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، میرے لیے اس سے بہتر جانشین عطا کر، اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یہ دعا انہوں نے پڑھا ابو سلمہ کے انتقال پر، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ اب میرے لیے اس دنیا میں ابو سلمہ سے بہتر شوہر کوئی نہیں، ان کی یہ سوچ بن گئی۔ اس دعا کو پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو بھی مصیبت آئے اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ کی ذات پر امید رکھ کر کے تو ضرور اللہ رب العالمین اس جو چیز اس سے کھو گئی ہے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور میرا تجربہ ہے، اس دعا پر میرا تجربہ ہے۔ کیسا تجربہ؟ میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر کوئی نہیں ملے گا، مگر ادھر انتقال ہوا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں بڑی غیرت مند عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری غیرت اگر جائز ہے تو اللہ اسے باقی رکھے، اگر ناجائز ہے تو اللہ اسے ختم فرما دے۔ کہا میں بچے والی ہوں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اسے بھی قبول کر لیتا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی، اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اندر کی گنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر پا کر کے اس کے بعد یہ جو دعا پڑھی اس پر ان کو یقین ہو گیا کہ اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں صادق امین خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید ولد آدم کی شکل میں شوہر عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ابو سلمہ بہتر ہو سکتے؟ کبھی نہیں بہتر ہو سکتے۔ اس لیے جو مصیبتیں آتی ہیں یوں سمجھیے کہ اس کا بہتر بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی ہر مصیبت اپنا کچھ عوض چھوڑ جاتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے کسی بندے کے چھوٹے بچے کو کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، ملائکہ سے، کہ قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے لڑکے کو قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں فرشتے نعم، ہاں۔ پھر کہتا ہے اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے تم قبضتم ثمرۃ فؤادی، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو تم نے قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اے اللہ اس نے تیری تعریف کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے
ابنو لعبدی، میرے بندے کے لیے بیتن گھر بناؤ، وسموہ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ کس کے لیے؟ آج ہم میں سے بہت سارے ایسی مائیں، ایسی بہنیں ہیں، ایسے بھائی ہیں جن کے بچے بچپن میں وفات پا گئے ہیں۔ ان بچوں کی چمکاریاں، ان کے کھیلنے پھدکنے کودنے کی ہر ادائیں آنکھوں میں کیچ ہیں، اتنا کیمرہ کیا کیچ کرے گا؟ ہمیشہ وہی منظر، بولنے کا انداز، لب و لہجہ، جو تتلا کر کے دعائیں سنانا، امی کو، ابا کو، دادا کو تتلی آواز میں بولنا پکارنا، وہ کانوں میں گونجتے ہیں۔ اگر بندہ صبر کر لے گیا اس اولاد کی وفات پر، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا اعلان کرتا ہے اور اس کا نام بیت الحمد رکھواتا ہے، بیت الحمد۔ اور اسی طرح سے ماؤں کے سلسلے میں ہے کہ جس کا ایک بچہ، جس کا دو بچہ، جس کے 3 بچے وفات پا گئے ہوں، وہ ماں بغیر شکوہ شکایت کیے ہوئے صبر کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے جنت میں داخل عطا فرماتا ہے، اور اس بیٹے کو اس کے لیے سفارشی بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ اگر اس کی ماں موحدہ ہے، مشرکہ نہیں ہے، تو اپنے ماں کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ماں صبر کرے، جزا فضا، شکوہ شکایت، ماتم، سینہ کوبی، ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ ام سلمہ کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ گھر سے باہر تھے، بچے کی طبیعت خراب تھی، ام سلمہ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ رات میں آتے ہیں، کھانا کھلایا، حق زوجیت بھی عطا کیا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا کی حالت کیا ہے، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آرام سے ہے، بیٹا آرام سے ہے، آرام سے ہے۔ آخر کیا حالت ہے اس کی؟ حالت پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، سمجھایا کہ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی جائے اور امانت رکھنے والا مانگے تو کیا آپ اس کی امانت واپس نہیں کریں گے؟ ابو طلحہ نے کہا واپس کر دیں گے۔ کہا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں بیٹے کو بطور امانت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت مانگ لی، اب یہ اشارہ تو سمجھتے ہی تھے، فوراً آپے سے باہر ہو گئے۔ یہ کیا بات؟ کھانا کھلایا اور حق زوجیت بھی عطا کیا، اس کے بعد تم یہ خبر دے رہی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک وہ ماں تھی میرے بھائیوں، آج کی مائیں 6 مہینے 7 مہینے ہو جاتے ہیں، اپنے اولاد کے غم میں نہ صحیح کپڑا پہنتی ہے، نہ اپنے شوہر کا منہ صحیح طور پر دیکھتی ہے۔ ایک وہ بھی تھی اسی رات میں کیونکہ شوہر کا وہ حق اسی رات میں، صابرہ شاکرہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آج کے دور کی عورتوں سے کہہ دو کہ اس دور میں بھی عورتیں تھیں، تم سے آباد ایک گھر نہ ہوا، ان سے آباد بستیاں تھیں، ان سے آباد بستیاں تھیں، تم سے گھر آباد نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو صبر جو ماں کرے گی اس کے لیے جنت ہے، اس کا بیٹا اس کے لیے سفارشی ہے۔ جو باپ صبر کرے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے بیت الحمد بنا دیا جائے۔ تو خوش نصیب ہیں ایسے لوگ، اسے زحمت نہیں سمجھنا آپ، اسے مصیبت نہیں سمجھنا آپ، یہ تو خوش نصیبی ہے کہ بچپن میں ہمارے بچے انتقال کر گئے، وہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس بندے کی دو عظیم نعمتیں لے لی گئی ہیں، اس پر اس نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے، اور وہ 2 عظیم نعمتیں اس کی 2 آنکھیں۔ جس کی بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں کی بصارت زائل ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین اگر ان بینائی پر، اس مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے بینائی کے چلے جانے پر، اللہ رب العالمین اس 2 آنکھوں کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی بندے کی سب سے محبوب چیز لے لی گئی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اب اس محبوب چیز میں اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اس محبوب چیز کے اندر سب سے پسندیدہ چیزیں، یہاں نکرہ لفظ ہے، یہ پسندیدہ چیزیں جس کی لے لی گئی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہماری جان سے جو بھی چیزیں ہمارے دل کو بھا جائیں، وہ چیز ہم سے کھو گئی، چلی گئی، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اگر ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہیں اس کے کھو جانے پر،
اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمیں معاوضہ دیتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ایک اور آخری بات ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ بیماری بہت سارے لوگوں کو لگتی ہے۔ بیماری جب بھی آتی ہے تو یاد رکھیے ہر بیماری مومن کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ بنتی، ہمارے درجات کو بلند کرتی۔ بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے بیمار تنگ آ کر کے کہہ دیتے ہیں کیوں نہیں مجھے اللہ اٹھا لیتا ہے، اس بیماری سے کیوں نہیں نجات دے دیتا ہے، مطلب موت کی اس میں تمنا کرنے لگتا آدمی۔ غلط ہے، اسے روکا گیا ہے، اسے روکا گیا ہے۔ آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو یہ بیماری آپ کے لیے درجات میں بلندی اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا بیماری کو برا بھلا نہ کہو، بیماری پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہو جاتا ہے۔ وہ صحابیہ کا واقعہ جن کو دورہ پڑتا تھا، فیڈس آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ میری اس بیماری کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو اس پر صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت پانے کے لیے بیماری جھیل لوں گی، مگر آپ یہ دعا کر دیں کہ میں جب یہ بیماری میری آتی ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری ستر چھپائے رکھے اس بیماری میں۔ بیماری کے عالم میں ایسی صحابیات کو، ایسی ماں بہنوں کو اپنے ستر کھلنے کا خوف رہتا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ لے گا تو بعد میں ذلت اور رسوائی۔ آج کتنی مائیں بہنیں ہیں جو صحت مندی کے عالم میں نیم برہنہ کپڑے پہن کر کے گھومتی، بیماری کے عالم میں، صحت مندی نہیں بیماری کے عالم میں نیم برہنہ ہونا، ستر کھل جانا، ان چیزوں کے خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا رہے ہیں کہ بیماری تو جھیل لیں گے، مگر یہ جو ستر کھل جاتی ہے اللہ سے آپ یہ دعا کر دیں کہ اس پر پردہ ڈالے رہے، ڈھانپے رہے۔ فیڈس کی بیماری بہت ساری ماؤں بہنوں کو بھی ہے، بہت سارے بھائیوں کو بھی آ جاتی ہے، اللہ ہر بیمار کو اس سے شفا عطا فرمائے۔ مگر یہ دیکھیے یہاں پر عبرت کی جو چیز ہمارے لیے کہ ایسے موقع پر بھی وہ پردے کا خیال رکھتی تھی۔ آج صحت مندی کے عالم میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، ہم اپنا کردار ایسا کردار بنائیں۔ آخری چیز ایک اور ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بہت سارے رشتہ دار ہم سے رشتے کاٹ لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور ہم جوڑنا چاہتے ہیں، ان سے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے معاملات کرتا ہوں، مگر میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کرتے، ان کی میں ساری غلطیاں معاف کرتا ہوں، وہ میری ہر اچھائیوں کو غلطیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری ایذائیں میں جھیلتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا ہی اکیلے حق ہے رشتہ جوڑنے کا؟ میں ہی جب ملوں تو ان کو سلام کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، کب تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یہ آدمی تنگ ہو گیا تھا نا، پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو چیزیں سنائی، اور یہ دو چیزیں آپ گھر لے جائیے، رشتہ داری جوڑیے، معاف کیجئے، اللہ معاف کر دے گا، معاف کیجئے آپ، اللہ معاف کر دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے جوڑوں میں درد ہے، اکڑ گیا ہوں میں، گھٹنوں میں درد ہے، پکڑ لیے گئے ہو، کیوں؟ تم نے اپنے دلوں میں کسی کا کینہ، کپٹ، بغض، حسد یہ سب پکڑ کے رکھا ہے، اس لیے جب تم پکڑ کے رکھے ہو تو اللہ بھی تم کو پکڑ لیا ہے، جب تم چھوڑ دو گے تو اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ لہٰذا معاف کرنے کی عادت ڈالو، اللہ معاف کرے گا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتے رہتے ہو، اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو اور تم خود معاف نہیں کرتے ہو، اللہ ایسے معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا لیلۃ القدر جو بڑی عظیم رات ہے، اس کو میں پاؤں تو کیا پڑھوں؟ یہ نہیں کہا کہ قرآن پہ قرآن پڑھتے جاؤ، سب سے بہتر کتاب کچھ نہیں ہو سکتی قرآن سے بہتر، یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹی سی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے،
معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے، فاعف عنی فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے۔ کب یہ معافی کب ملے گی؟ آپ اللہ سے امید کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور سارے لوگوں کو جکڑ کے رکھے ہو، ان کو نہیں معاف کر رہے ہو، تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ زمین والوں پر رحم کرو گے، اللہ بھی رحم کرے گا، اس لیے رشتہ جوڑیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، جیسا تو کہہ رہا ہے اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو یاد رکھ، تو اپنے رشتہ دار کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ جب تک تو یہ حسن سلوک کر رہا ہے اس کو جلن ہو رہی ہے، تیرے اس حسن سلوک سے اس کو ایسے تکلیف پہنچتی ہے جیسے انگارہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جب تک تو اس پر عمل کرتا رہے گا، غیبی طور پر تیرے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے متعین کر دیا مدد کے لیے۔ ہم رشتہ داریاں توڑ کر کے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کروڑ پتی بنا دے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رشتہ داری جوڑیے، اور رشتہ داری میرے بھائیوں جو پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے رشتہ داروں سے، رشتہ داری اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں ہمارے ساتھ تو ہم آپ کے ساتھ، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ وہ رشتہ دار رشتہ نہیں جوڑنے والا ہے جو بدلے کی رشتہ داری کرتا ہے، بلکہ وہ رشتہ دار رشتہ جوڑ رہا ہے جسے کاٹ دیا گیا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑا جوڑنے کے لیے۔ ہم بدلے کی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ ہمارے گھر آئے تو ہم بھی آپ کے گھر آئے، آپ نے فون کیا تو ہم بھی فون کیے، آپ نے خیریت پوچھا تو ہم بھی پوچھے، آپ نے ہدیہ بھیجایا تو ہم بھی بھیجائے۔ کبھی ایسوں کو بھی بھیجاؤ جو کبھی آپ کے گھر ہدیہ نہیں بھیجتا ہے، مگر اس امید میں نہیں کہ ہم بھیجیں گے تو وہ بھی بھیجے گا، ہم کریں گے تو وہ بھی کرے۔ یہ تو بدلہ پھر ہو گیا وہی، یہ تو بدلہ پھر وہی ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو جوڑیے جو آپ سے کٹے ہوئے ہیں، آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، تب یہ نہ سمجھے کہ کیا ہماری اکیلے کی غرض پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو بشارتیں یاد رکھو، جب تک ایسا کرتے رہو گے تو تم سمجھو گویا گرم راکھ اس کے منہ میں ڈال رہے ہو، اور دوسری چیز غیبی طور پر پیٹھ پیچھے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ تو یہ باتیں ہیں، اختصار یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب سے بہتر لوگ بھی اس دنیا میں آزمائے گئے، ہم ہی اکیلے اس مصیبت میں دو چار نہیں۔ دوسری چیز، مصیبتیں آزمائشیں تقدیر کا حصہ ہیں۔ تیسری چیز، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھو، تعویذ گنڈے شرک اور بدعات میں نہ جاؤ مصیبتوں کے وقت۔ اولاد نہیں مل رہی ہے، درگاہوں کا چکر نہ لگاؤ، ان کا چلتا ہوا پھرتا ہوا یا یہ زمین وہ زمین دھو کر کے نہ پیو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو بغیر اولاد کے رکھتا ہے، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹا کسی کو صرف بیٹی، اللہ کی نشانیاں، جسے چاہے اسے باج بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر معاملے کو تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سپرد کر دو۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ضرور بدلہ دیتی ہیں ہمیں۔ اذکار آپ پڑھتے رہیں، جب بھی مصیبت آئے، قدر اللہ ما شاء فعل، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تب انہوں نے پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو غزوہ احزاب میں جب ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ کافروں کی تعداد تو اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی، تو ان لوگوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے کردار کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ابتلا اور ہر آزمائش پر رب العالمین توحید پرستوں کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں صحابہ کے منہج سے، انبیاء کے منہج سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ہم تمام کو عامل بنا۔
ریا اور نمود سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔